اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آرڈرز اینڈ ریکویسٹ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کے متعلق۔ آرڈر کہتے ہیں حکم کو اور ریکویسٹ کہتے ہیں گزارش کو، یعنی جب نرم انداز میں کسی سے کوئی مدد مانگی جاتی ہے، انہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ ریکویسٹ کہلائی جاتی ہے۔ تو ایک آرڈر یا ریکویسٹ جب ڈائریکٹ اسپیچ میں ہوتا ہے، اسے انڈائریکٹ اسپیچ میں کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ ڈائریکٹ اسپیچ براہ راست یا ڈائریکٹ طور پر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی شخص نے کہے ہوتے ہیں، جبکہ انڈائریکٹ اسپیچ جو ہے اس میں کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو کوئی دوسرا شخص کسی تیسرے شخص کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہے۔ تو چلیے مل کر ایگزامپلس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک آرڈر یا ریکویسٹ کو ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ ہے، آپ ہی پڑھیے۔ پلیز ٹیل می دا ٹائم اسد سیڈ زین، یعنی برائے مہربانی مجھے وقت بتا دو اسد، زین نے کہا۔ تو یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، ڈی سے ڈائریکٹ، ایس سے اسپیچ۔ ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے سارے اصول سیکھ لیے تھے کہ کس طرح سے اس میں اسپیچ مارکس کا استعمال نہیں کیا جاتا، لنکر یا لفظ دیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ کوئی آرڈر ہے یا ریکویسٹ ہے، تو اس کے لیے یہاں نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو اسپیچ والا حصہ ہے، یعنی ڈائریکٹ اسپیچ والا حصہ، یہ لفظ پلیز سے شروع ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ برائے مہربانی، یعنی یہ ایک طرح کی ریکویسٹ ہے یا گزارش ہے۔ تو اس جملے کو جب انڈائریکٹ اسپیچ میں لے کر آئیں گے تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں شخص سے ریکویسٹ کی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یہ جملہ ہے تو اس کو تبدیل جب کریں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ زین ریکویسٹڈ اسد ٹو ٹیل ہم دا ٹائم۔ تو اس طرح سے ایک ریکویسٹ کو ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں لنکر یا لفظ دیٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ استعمال کیا گیا ہے لفظ ٹو کا۔ زین ریکویسٹڈ اسد ٹو ٹیل ہم دا ٹائم، یعنی زین نے اسد سے گزارش کی کہ وہ اس کو وقت بتا دے۔ تو لفظ پلیز کو کور کرنے کے لیے یہاں لفظ ریکویسٹڈ آ گیا۔ دیٹ جو لنکر ہوتا ہے زیادہ تر جس کا انڈائریکٹ اسپیچ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جگہ لفظ ٹو کا استعمال ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو تبدیلی آئی ہے وہ ہے پرسن میں، جیسے کہ ٹیل می دا ٹائم، یہ ہو جائے گا ٹیل ہم دا ٹائم، جیسے کہ مجھے بتائے سے یہ ہو گیا اسے بتائے۔ اور اس کے علاوہ جو خاص بات ہے نوٹ کرنے کی کہ جملے کے شروع میں ہی ان لوگوں کے متعلق بتا دیا جاتا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ زین نے اسد سے ریکویسٹ کی تو زین کا نام پہلے آ جائے گا، یعنی ریکویسٹ کرنے والے کا، اور اس کے بعد لفظ ریکویسٹڈ، اور پھر اس کے بعد اس شخص کا نام کہ جس سے وہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل کی مدد سے مزید اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور ڈائریکٹ اسپیچ میں جملہ ہے، اسے انڈائریکٹ میں تبدیل کرنا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ آرڈر ہے یا ریکویسٹ۔ تو پہلے جملے کو پڑھیں گے۔ دا ٹیچر سیڈ فالو دا رولز آف دا اسکول، یعنی ٹیچر نے کہا یا استاد نے کہا اسکول کے قوانین کی پابندی کرو۔ جیسے کہ اس جملے کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ اسپیچ والے حصے میں ایک ایکسکلیمیشن مارک کا نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات خاصی زور دے کے کہی گئی ہے، ایک طرح سے یہ ایک آرڈر ہے، یعنی حکم ہے۔ تو ایک آرڈر والی جو ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے اسے انڈائریکٹ میں تبدیل کرنے کے لیے لفظ آرڈرڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ اس جملے میں یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بات ٹیچر نے کس سے کہی، تو اب یہاں ہم گیس کر کے لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ٹیچر زیادہ تر اس طرح کی بات کسی اسٹوڈنٹ کو ہی کہہ سکتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو انڈائریکٹ اسپیچ میں جملے کے شروع میں آ جائے گا دا ٹیچر آرڈرڈ دا اسٹوڈنٹس، اور پھر لفظ ٹو کا استعمال کرنا ہوگا، اور پھر باقی کے اس حصے کو اسی طرح سے لکھ دیں گے فالو دا رولز آف دا اسکول۔ تو یہ جملہ ہو جائے گا دا ٹیچر ٹولڈ یا آرڈرڈ دا اسٹوڈنٹس، یعنی یہاں لفظ ٹولڈ یا آرڈر دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دا ٹیچر آرڈرڈ دا اسٹوڈنٹس ٹو فالو دا رولز آف دا اسکول، یعنی ٹیچر نے طالب علموں کو اسکول کے قوانین کی پابندی کرنے کو کہا، یا ٹیچر نے طالب علموں کو اسکول کے قوانین کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم باتیں ہیں، ان کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسے دس بن جاتا ہے دیٹ، یعنی یہ بن جائے گا وہ۔ اسی طرح سے ٹوڈے یعنی آج کا دن، یہ بن جائے گا دیٹ ڈے، وہ دن۔ یسٹرڈے یعنی جو گزرا ہوا کل ہوتا ہے وہ بن جائے گا دا ڈے بیفور، یعنی ایک دن پہلے۔ ٹمورو یعنی کل،
یہ بن جاتا ہے انڈائریکٹ اسپیچ میں the next day یعنی آئندہ آنے والا دن. تو چلیے اب ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مشق، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں کس طرح سے آرڈرز یا ریکویسٹ کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کو ڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل کرنا ہے. مل کر پڑھتے ہیں. یہ جملہ ہے throw away the water said grandmother to the servant. پانی کو پھینک دو، دادی اماں نے ملازم سے کہا. تو جیسا کہ جو ڈائریکٹ اسپیچ والا حصہ ہے اس میں لفظ پلیز وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ بات دادی اماں جو ہے ایک ملازم سے کہہ رہی ہیں، تو ممکن ہے یہ ایک آرڈر یا حکم ہو. تو اس جملے کو ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ میں تبدیل کرنے کے لیے لفظ آرڈرڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سب سے شروع میں کیا لکھنا ہوگا؟ اس شخص کا نام جس نے آرڈر دیا یعنی گرینڈ مدر، اور پھر اس کے بعد آرڈرڈ، اور پھر اس شخص کا نام جس کو آرڈر دیا گیا یعنی سرونٹ کا لفظ آ جائے گا. آرڈرڈ، گرینڈ مدر آرڈرڈ دا سرونٹ، اور پھر لفظ ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر باقی کا جو اسپیچ میں لکھا ہوا حصہ ٹو تھرو اوے دا واٹر یہ آ جائے گا. تو جملہ ہو جائے گا، یعنی یہ جو آرڈر ہے انڈائریکٹ اسپیچ میں اس طرح سے ہوگا grandmother ordered the servant to throw away the water. یعنی دادی اماں نے ملازم کو پانی پھینک دینے کا حکم دیا. اگلا جملہ the judge said pay 5,000 as a fine. یعنی جج نے کہا 5,000 جرمانہ ادا کرو. جیسے کہ جج کا فیصلہ جو ہے وہ ایک طرح سے حکم ہوتا ہے، تو اس کو یہ جو ڈائریکٹ اسپیچ میں ہے آرڈر یا حکم، اس کو تبدیل کریں گے جب انڈائریکٹ اسپیچ میں، تو وہاں ہم لفظ آرڈرڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جملہ ہو جائے گا the judge ordered him or her. جیسے کہ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بات کس کو کہی گئی، تو him بھی ہو سکتا ہے، her بھی، یا پھر لفظ convict کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مجرم. the judge ordered him her یا پھر convict to pay 5,000 as a fine. یعنی جج نے اسے یا پھر مجرم کو 5,000 جرمانہ ادا کرنے کو کہا. معاف کیجیے گا، جج نے اسے یا مجرم کو 5,000 جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا. اس طرح سے ڈائریکٹ اسپیچ سے آرڈر کو انڈائریکٹ اسپیچ میں لایا جاتا ہے. اگلا جملہ پلیز کم ٹو اسکول آن ٹائم آمنہ سیڈ دا ٹیچر. یعنی برائے مہربانی وقت پر اسکول آیا کرو آمنہ، ٹیچر نے کہا. جیسے کہ یہاں جملے کے شروع میں لفظ پلیز یا برائے مہربانی کا استعمال بھی ہوا ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو کہہ رہی ہیں، لیکن چونکہ لفظ پلیز کا استعمال کیا گیا یعنی برائے مہربانی، لہٰذا یہ ایک طرح سے ایک قسم کی ریکویسٹ یا گزارش ہے. تو اس جملے کو جب ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں لے کر آئیں گے تو یہاں پر آسٹ یا ٹولڈ کا لفظ جو ہے اسے استعمال کرنا بہتر رہے گا بجائے ریکویسٹڈ کے، کیونکہ یہ ٹیچر جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہہ رہی ہیں، لہٰذا ریکویسٹڈ کا لفظ جو ہے وہ ہم عمر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کرنا بہتر رہتا ہے. یا پھر اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے سے گزارش کر رہا ہو تو وہاں بھی ریکویسٹڈ کا لفظ بہتر رہے گا، لیکن اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کہہ رہا ہے تو وہاں صرف آسٹ یا ٹولڈ کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے. جیسے کہ دا ٹیچر آسٹ آمنہ یا ٹولڈ آمنہ ٹو کم ٹو اسکول آن ٹائم. یعنی ٹیچر نے آمنہ سے، معاف کیجیے گا، ٹیچر نے آمنہ کو وقت پر اسکول آنے کو کہا، یا پھر ٹیچر نے آمنہ کو کہا کہ وہ وقت پر اسکول آئے. تو اس طرح سے اس جملے کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ. اگلی اگزامپل ٹیک اوے یور گوٹ فرام ہیئر سیڈ دی اینگری فارمر ٹو ہز نیبر. یعنی اپنی بکری کو یہاں سے لے جاؤ، ناراض کسان نے اپنے ہمسائے کو کہا. جیسا کہ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کسان جو ہے وہ ناراض تھا، تو اگر اس نے ناراض انداز میں یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ ایک طرح سے حکم یا آرڈر ہے. تو اسے جب تبدیل کیا جائے گا تو وہاں لفظ آرڈر کا استعمال ہوگا. تو یہ جملہ ہو جائے گا دی اینگری فارمر آرڈرڈ ہز نیبر ٹو ٹیک اوے ہز گوٹ فرام دیئر. تو جس طرح سے پچھلے جملوں میں بھی ہم نے دیکھا، شروع میں ان دو لوگوں کے نام آ جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ جس نے وہ آرڈر یا حکم دیا اس کا نام یا حوالہ پہلے آ جائے گا، جیسے کہ دا اینگری فارمر. اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فارمر جو ہے اس کا موڈ کس طرح سے تھا، دی اینگری فارمر. تو اس کا بھی اضافہ یہاں کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ لفظ آرڈرڈ ہے اور پھر اس کے بعد ہز نیبر یعنی اس کا نیبر یا اس کا ہمسایہ. جیسے کہ یہاں ڈائریکٹ اسپیچ والے جملے میں بھی ہز نیبر کا حوالہ دیا گیا تھا، اسے اسی طرح سے یہاں لکھیں گے. اور پھر جیسے کہ لفظ ٹو کا ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے
جن دو لوگوں کے متعلق جملہ ہوتا ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد لفظ ٹو آتا ہے اور پھر ڈائریکٹ اسپیچ والا جو حصہ ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی تبدیلی کی جاتی ہے، جیسے کہ ٹیک اوے یور کی جگہ یہ ہو جائے گا ہیز گوٹ، یعنی سیکنڈ پرسن پروناؤن جو ہے وہ اب تھرڈ پرسن پروناؤن میں تبدیل ہو گیا، اور جیسے کہ یہ ایک مرد کے متعلق بات ہو رہی ہے لہٰذا یہاں لفظ ہز آ گیا، یعنی آدمی یا لڑکے کے متعلق جب بات ہوگی تو ڈائریکٹ اسپیچ میں اگر سیکنڈ پرسن پروناؤن یور کا استعمال ہو تو وہ انڈائریکٹ میں یعنی انڈائریکٹ اسپیچ میں وہ تھرڈ پرسن پروناؤن میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی لڑکی یا خاتون کی بات ہوتی تو ہز کی جگہ ہر آ جاتا، اور اسی طرح سے اگر بہت سے لوگوں کو کوئی حکم دیا گیا ہوتا تو یہاں ہز کی جگہ دیر آ جاتا، یعنی ان کی۔ اور پرسن کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو یہاں تبدیل ہوئی وہ ہے ایڈورب، جیسے کہ یہاں ڈائریکٹ اسپیچ میں لفظ تھا ہیئر، یہاں سے لے جاؤ تو یہ ہو جائے گا وہاں سے لے جاؤ، یعنی ہیئر تبدیل ہو گیا دیر میں، یہاں بدل گیا وہاں میں۔ تو اس طرح سے ایڈورب کا یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ ورب کے متعلق کسی ایکشن کے متعلق بتاتا ہے، جیسے کہ یہ ایڈورب آف پلیس ہے، تو اس کا تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لہٰذا یہ جملہ بن گیا دی اینگری فارمر آرڈرڈ ہز نیبر ٹو ٹیک اوے ہز گوٹ فرام دیئر، یعنی ناراض کسان نے اپنے ہمسائے کو حکم دیا کہ اپنی بکری کو وہاں سے لے جائے۔ تو یہ مشق یہاں مکمل ہو گئی ہے، اسے اچھی طرح سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔